احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے، قریب پاؤ گے. یعنی جب تم اس بارے میں سوچو گے کہ اللہ قریب ہے تو واقعی اس کا قرب تمہیں محسوس ہونے لگے گا، اس کی مدد محسوس ہونے لگے گی، اس کی مدد فوراً تم تک آئے گی. یعنی جب تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرو گے اور اس سے اپنی حفاظت کی دعا مانگو گے تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. جب تم اس پر توکل کرو گے، بھروسہ کرو گے تو وہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. جیسے ہم کہتے ہیں نا حسبی اللہ و نعم الوکیل. اور اس کی بہترین مثال کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے لگا تو فوراً جبریل آ کہنے لگے کہ میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، کافی ہے مجھے اللہ جو بہترین کارساز ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اسی وقت حکم ہو گیا آگ کو کہ بس تو ٹھنڈی ہو جائے، تو انہیں جلانا ہی نہیں. آگ تو جلا رہی ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کی قدرت میں، اللہ کے کنٹرول میں آگ. حسبی اللہ و نعم الوکیل. نہ کوئی بندہ رازق ہے اور نہ ہی کوئی ہمارا مالک ہے، اللہ ہی ہے سب کچھ. تو اس لیے جب انسان اس کو پکارتا ہے، اس سے مدد مانگتا ہے تو وہ اس کو کافی ہو جاتا ہے اور پھر اس کو تکلیف نہیں پہنچتی. اسی طرح باقی مواقع پر بھی ہم دیکھتے ہیں. سورۃ الطلاق آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہو جاتا ہے، وہ اس کے سارے کام بنا دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے جو اللہ کے دوستوں سے دشمنی رکھے. اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یعنی ہم سب اللہ کے قریب ہونے کے لیے جو کرتے ہیں، اس میں سے کوئی عبادت مجھے اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہے. تو سب سے پہلے کس کا اہتمام کرنا چاہیے؟ فرائض کی اچھی ادائیگی کا، جو ہمارے اوپر فرض ہے. اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. یعنی ایسے بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. آپ دیکھیے ہر شخص کو محبت کی ایک چاہت ہوتی ہے کہ ہم سے کوئی محبت کرے. اور آپ دیکھیے کہ بندے جو محبت کرتے ہیں اس میں 100 مسائل ساتھ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات وہ محبت کر کے بھی احسان جتاتے ہیں. مثلا ماں ہی کو آپ دیکھ لیں کہ بچے سے محبت کر کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ بولتی رہے گی، میں تمہارے ساتھ یہ نہیں کرتی، میں نے یہ نہیں تمہارے لیے کیا، یہ نہیں کیا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بھی دیتا ہے جو اس کی فرما بردار نہیں، اور ان کو بھی دیتا ہے جو اس کے فرما بردار ہے. بہرحال وہ ان سے محبت نہیں کرتا جو اس کے نافرمان ہے. ہاں جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں، میں اس کی حفاظت کرتا ہوں. لیکن افسوس یہ کہ ہم لوگوں سے ڈرتے رہتے ہیں. حجاب کیوں نہیں پہن سکتے؟ کیونکہ لوگوں سے ڈر لگتا ہے. لوگ کیا انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا لوگ اللہ سے بڑے ہو گئے؟ ایک دن مجھ سے کسی نے کہا کہ میں نے قرآن مجید پڑھ لیا ہے اور میں کافی علم اب رکھتی ہوں لیکن مجھ سے عمل نہیں ہو پاتا. تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ کو کس چیز نے روکا ہوا؟ اس رکاوٹ کو معلوم کریں. جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو کر لینا چاہیے. مثلا اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو کیا آپ کو نہیں پتہ چلتا وہ آپ سے کیا چاہتا ہے؟ بتائیے، کیا آپ کو نہیں سمجھ آتی؟ مثلا آپ کا بچہ، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، کیا آپ کو پتہ چلتا ہے وہ آپ سے کیا چاہتا ہے؟ آپ تو اس کے اشارے بھی سمجھنے لگتے ہیں، آپ تو اس کی ٹوٹی پھوٹی باتیں بھی سمجھنے لگتے ہیں، یا نہیں؟ سمجھ آتی ہے نا؟ کیونکہ محبت تو انسان کو ایک روشنی دیتی اور انسان کو فوراً سمجھ آتا ہے کہ اچھا اب اور کیا کروں اور کیا کروں. سوچئے آپ کس سے محبت کرتے ہیں، اور ماں کو سوچنے میں دیر نہیں لگتی، نہیں دیر لگتی. مثلاً آپ اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں، بچہ بیمار ہو جاتا ہے
پھر آپ کو کسی سے پوچھنا پڑتا ہے کہ اچھا میں کیا کروں اس کے لیے. بچے کو بھوک لگتی ہے تو کوئی آپ کو کہتا ہے کہ اچھا بچے کو بھوک لگی ہے اس کو کچھ دو، اسے دودھ پلاؤ. آپ کے اپنے اندر ہی ایک چیز اٹھنے لگتی ہے نا کہ آپ کو خود سمجھ آنے لگتی ہے اور پھر آپ اس طرف بھاگنے لگتے ہیں، دوڑنے لگتے ہیں. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان جب اللہ سے محبت کرتا ہے تو اسے سمجھ آنے لگتی ہے بڑی آسانی سے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور پھر وہ اس کی طرف دوڑ پڑتا ہے. اور جب اس کی طرف دوڑ پڑتا ہے تو یہ دوڑ اللہ کو بڑی پسند آتی ہے کہ میرا بندہ میری محبت میں دوڑ رہا ہے، میری محبت میں میری طرف بڑھ رہا ہے. تو کیا اللہ سبحانہ و تعالی ایسے بندے کی حفاظت نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر آپ سیرت پڑھیں یا آپ نے پڑھی ہوگی ماشاءاللہ، کتنی بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ جس وقت آپ پر مختلف طرح سے حملے کیے گئے. دنیا کی تاریخ میں جتنی بھی نون ہسٹری ہے اس میں سب سے زیادہ کسی پر قاتلانہ حملے جو کیے گئے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ہر موقع پہ بچا لیا. وہ مشہور واقعہ جو بچوں کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے نا، آپ کو یاد ہوگا کہ جس میں آتا ہے نا کہ ایک جگہ پر آپ ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے اور آپ کی تلوار لٹکی ہوئی تھی، تو اتنے میں ایک عربی پاس سے گزرا ہے، وہ آپ کا دشمن تھا، اس نے تلوار پکڑ لی اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تجھے مجھ سے بچائے گا؟ کیا کہا تھا آپ؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ اس درخت کے نیچے لیٹے، ذرا ویژولائز کریں کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں اور اتنے میں کوئی دشمن آ کے تلوار پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے سر پہ. کیسا سین ہوگا؟ اگر انسان سوچے بھی تو دل کو کچھ ہوتا ہے کہ ہائے کیسا سین. لیکن کیا ہوا؟ آپ کا جو جواب تھا وہ اتنا یقین والا تھا، میرا اللہ، کوئی ڈر نہیں. اور پھر کیا ہوا؟ وہ ڈر گیا، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ پڑی. آپ آگے بڑھے، آپ نے تلوار اٹھا لی اور پھر آپ نے کیا کیا؟ بتاؤ اب میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی سزا نہیں دی. حالانکہ آپ چاہتے تو اسی وقت اس کا سر اڑا دیتے کہ یہ تو بڑا ہی موذی مجرم ہے، تو کہیں پھر نہ لگ جائے پیچھے. یہ آپ کا معاف کرنا ہی تو تھا. جب ہجرت ہوتی تو اس واقعے کو بھی یاد کر لیجیے. واقعہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے بہت دفعہ سنا ہوگا. جب غار ثور میں تھے آپ، جب دشمن بالکل سر پہ پہنچ گیا تو ابو بکر گھبرا اٹھے کہ کون بچائے گا. تو آپ نے کیا کرنا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. لیکن اتنے کانفیڈینس کے ساتھ کون کہہ سکتا ہے؟ ہم کیوں نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ کس سے ڈر لگتا ہے ہمیں یقین کیوں نہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ اس لیے کہ ہمیں اپنے گناہوں سے ڈر لگتا ہے کہ ہم نے اللہ کی بڑی بڑی نافرمانیاں کی ہوئی ہیں. کیا بنے گا؟ وہ بچائے گا ہمیں؟ تو یہ جو گناہ ہوتے ہیں نا، نافرمانیاں جو ہوتی ہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دوری کر دیتی ہے. دوری دوری دوری. پھر ڈر لگتا ہے، تو مرنے سے بھی ڈر لگتا ہے، ہر چیز سے ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا. بھائی ابھی زندگی ہے، ٹھہرو، سوچو کون سے غلط کام ہے، چھوڑ دو ان کو اور اپنے آپ کو امن میں لیا، سکون میں لیا، اطمینان میں لیا کہ اللہ پاک میں ہر وہ چیز صرف تیری خاطر چھوڑ رہی ہوں جس پر میرا دل میں یہ شک ہے کہ تو ناراض ہے، اور میں وہ کرنے والی ہوں جس سے تو راضی ہے، تاکہ تو مجھے اس دنیا میں اور آخرت میں ہر غم سے محفوظ رکھے، ہر پریشانی سے بچا کے رکھے. اور وہ یقیناً رکھے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کے کام ہو، نافرمانی کے نہیں. اور بہت سی چیزیں تو ہمیں حلال حرام کی پتہ ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم کھٹکے میں ہوتے ہیں، ہمیں شک ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو، ٹھیک ہے کہ نہیں. تو شک والی چیز کا کیا حکم دیا گیا؟ داما یریبک الی ما لا یریب. شک والی چیز چھوڑ دو، امن میں آ جاؤ، چین میں آ جاؤ، وہ کرو جس میں شک نہیں اور مطمئن ہو جاؤ. یہی معنی ہے کہ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے، وہ تیری مدد میں ہوگا.